یہ بھی میں کہہ دوں کہ 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے، جس بے بانڈیڈ طریقے سے کروائی گئی، نمبرز ان کے پورے کیے گئے، فلور آف دا ہاؤس میں میں نے کہا، آج ابھی یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے 5 ہمارے اراکین کو اغوا کر کے اور وہاں پہ پریزنٹ کیا گیا، انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ وہاں پہ آئے تھے ان کے ساتھ، ادھر ادھر غائب کر کے ان کو اس دن پریزنٹ کیا گیا اور زور سے ان سے ووٹ دی گئی۔ جب میں نے اسپیکر صادق کو کہا کہ آپ ان لوگوں کو وہاں پہ اس طرح نہیں بٹھا سکتے ہیں، انہوں نے فلور بھی نہیں دیا۔ کل بھی میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا اور وہ شواہد دیے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ، انہوں نے نیشنل اسمبلی سیکیورٹی کے اہلکاروں کے یونیفارم پہنے تھے، ان اہلکاروں کے جو چھٹی پہ تھے، اور میں نے کہا کہ سول کپڑوں میں، سفید کپڑوں میں ملبوس بھی تھے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ، اور ویگو ڈالے بھی موجود تھے۔ میں نے کہا وہ سی سی ٹی وی کیمرہ 3 دنوں کی آپ فوٹیج اس کو سیکیور کر لیں۔ جو سفید گاڑی جس میں سینیٹرز کو لایا گیا، اس گاڑی کا رجسٹریشن نمبر بھی لے لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کمپیئر کرنا چاہیے، کیا وہ رجسٹریشن نمبر فیک تھا یا صحیح تھا۔ جو ڈرائیور اس سفید کالے شیشوں والی گاڑی کا تھا، وہ سی سی ٹی وی کیمراز میں اس کا چہرہ مبارک تو ضرور آیا ہوگا، اس سے فیشل ریکگنیشن کرا لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لہذا اس سارے پروسیس میں یہ میں آپ کو کہتا چلوں، جو اسپیشل کمیٹی بھی خورشید شاہ صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی تھی، اس کمیٹی کو بھی، کیونکہ ہم لوگ جو یو آئی جناب فضل الرحمان صاحب کے گھر میں بیٹھے تھے، انہوں نے جو مسودہ فائنلائز کیا تھا، ان کو بھی نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا فائنلائز کیا تھا، ان کے پاس تھا ہی نہیں کچھ۔ خواتین و حضرات، یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ یہ کب تک یہ فراڈ چلتا جائے گا؟ ہم لوگ اس پروسیس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ جس طریقے سے یہ آئین سازی ہوئی، اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ جس طریقے سے لوگوں کو دھونس دھاندلی اور جبر کے ذریعے خاندانوں کے خاندان جو ہیں ان پہ پریشر ڈالا گیا، خواتین کو اٹھایا گیا، املاک کو نقصان پہنچایا گیا، یہ شمالی کوریا یا برما جیسا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی۔ رول آف لا جس ملک میں نہ ہو خواتین و حضرات، وہاں پہ کوئی سرمایہ کاری بھی نہیں ہوتی۔ مہنگائی دیکھ لیں، ملک میں کاروبار ٹھپ، بے روزگاری زیادہ ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت بشرا بی بی صاحبہ کا نہ روزگار ایشو ہو رہا ہے، نہ مچلکے ایشو ہو رہے ہیں، اور غیر قانونی طور پہ انہیں جیل میں رکھا ہوا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو غیر قانونی طور پہ جیل میں رکھا ہوا ہے، ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہو گئی، عمر چیمہ صاحب ہو گئے، یا محمود الرشید صاحب ہو گئے، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہو گئے، جناب حسان نیازی صاحب، ملٹری کورٹس میں 85 سے زیادہ لوگ ہمارے، ان کو غیر قانونی طور پہ رکھا ہوا ہے۔ 1600 ہمارے لوگ 4 اکتوبر کے دن جو پکڑے ہوئے تھے، ان کو غیر قانونی طور پہ رکھا ہوا ہے۔ اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان اس وقت ترقی کرے گا جس وقت آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ہماری آئینی اور قانونی جنگ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جاری رہے گی۔ بہت شکریہ۔ جناب
एजाज चौधरी साहब, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारे वकला हजरात इस वक्त भी अदालत में मौजूद हैं, पर जज साहब नहीं है सीट पे, वो गायब हो गए। और जो दूसरे जज साहब हैं वो भी गायब हुए हैं। ट्रायल जज भी गायब है और FIA के जज, दोनों जज साहबान नहीं है। और जो ड्यूटी जज हैं वो भी नहीं है। तो लिहाजा यही तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सारे साथियों को और पाकिस्तान की अवाम को कि पाकिस्तान में आइन और कानून नहीं है कि जज साहबान को गायब किया जाता है, उनको किया आ जाता है तो जी जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया तो आप गायब हो जाए, यही मसला है। और दूसरी चीज, आपने CJ साहब की बात की है, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा रिजर्व सीट्स का जो केस है उसको हम लोग परसू करेंगे। हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो हक बनता है। और जो CJ काजी फायज ईसा साहब ने बात, मतलब उन्होंने जो कल का डिसीजन किया था, मैंने कल भी एक TV प्रोग्राम पे कहा था, तवक्को यही थी जाते जाते जरूर कोई गंद करेंगे, पर अभी उनका टाइम हुआ चाहता है कि वो घर में बैठ के कॉफी और डोनट्स खाएं। उमर अयूब साहब, आपके जो बात है जिनमें आपने बात की वो दुरुस्त है, लेकिन अगर ये रोजगार कल जारी हो जाती है तो फिर आप ये जो आज बातें कर रहे हैं इनके हवाले से क्या? मैंने आज की जो बात कही है उस पर मैं कायम हूँ, कायम रहूंगा। मैं कभी भी कोई बात नहीं करता जिस पर मैं कायम नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 25 साल से सियासत में हूँ और मैंने पहले ही बता दी है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल पार्लियामेंट के अंदर वो बदबूदार है, पार्लियामेंट के बाहर भी गलत है, और ये सारा जो ऑर्केस्ट्रेट हो रहा है ये पाकिस्तान की इकाइयों को कमजोर कर रहा है। हमारा एहतजाज आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर है। हमारा एहतजाज जिस तरीके से ये 26वीं आईनी तरमीम आई है और इस पे जो शिकें आई हैं उसके ऊपर हमारा एहतजाज होगा। बहुत शुक्रिया। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामहनगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।